کیا بات ہے کہ دنیا کا ہر باغ ہمیں پھل فروٹ دیتا ہے، فائدہ دیتا ہے، ہم مومن کیوں نہیں کسی کو فائدہ دے رہے؟ بلکہ ہم لوگ خود ہاتھ میں تلواریں لے کر اپنے ایمان کے باغ کو بھی کاٹتے ہیں، دوسرے کے ایمان کے باغ کو بھی کاٹنے میں لگے ہیں۔ ماننے کے ساتھ ساتھ ایک ایمان کا معنی اور کر دوں، ایمان امن دیتا، کسی نے بھی دنیا میں امن اور سکون ڈھونڈنا ہو تو ایمان کے باغ میں آ جائے، سکون مل جائے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آج کوئی بندہ ہمارے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بڑی عجیب ارشاد فرمایا درختوں کے نیچے پیشاب نہ کیا کرو۔ سن رہے ہو؟ درختوں کے نیچے، کئی وجوہات میں سے صرف 2 وجہ بیان کر دیتا ہوں جو کتابوں میں عام ہیں۔ فرمایا یہی درخت تمہیں چھاؤں دیتا ہے، تمہارا فائدہ سوچتا ہے، اسی کے نیچے پیشاب کرو گے جو تمہیں چھاؤں اور آرام دیتا ہے۔ جوانوں، تمہیں ماں باپ سکون اور آرام دیتا ہے، اسی تھالی میں پیشاب کرتے ہو جس میں کھاتے ہو، اسی ماں باپ کو گالیاں دیتے ہو جس ماں باپ نے 24 گھنٹے پردیس میں زندگیاں گزار کر تمہارے لیے رزق کمایا، تمہیں پڑھایا، تمہیں لکھایا، تمہیں بڑا بندہ بنایا۔ ماں باپ بھی تو ایک شفقت اور محبت کا درخت ہوتا ہے۔ جس کے ماں باپ چلے جاتے ہیں ان کے سروں سے سایہ چلا جاتا ہے۔ درخت کے نیچے پیشاب نہ کرو، اس لیے کہ یہ تمہیں فائدہ دینے والی چیز ہے۔ اور دوسری چیز نقصان کی بتائی کہ اکثر حافظ صاحب آج چھٹی کا دن ہے، ذرا میری طرف توجہ رکھیں، ساتھیوں سے بھی درخواست کروں گا، چھٹی کا جمعہ ہے کہ ذرا دل کھول کے مدرسے کا تعاون کیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں مال میں برکت دے۔ پہلے اگر آپ 20 دیتے ہیں 50 100 آج بڑھ کے جمعہ چھٹی کا ہے، مدرسے کی خدمت کرتے چلیں۔ دوسری چیز بیان فرمائی کہ عام طور پر درختوں پر جنات کے بسیرے ہوتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم درختوں کے نیچے پیشاب کرو اور درختوں کی ٹہنیوں پر جنات آباد ہوں اور پھر وہ تمہیں چمٹ جائیں، اس لیے کہ وہاں ان کی عورتیں بھی، بیٹیاں بھی، بچیاں بھی ہوتی ہیں، تم ننگے ہو کے بیٹھ گئے اور پھر انہوں نے تمہیں تکلیف دی اور پھر تم بھاگے پھرو، جی تعویذ دے دو، تعویذ دے دو، جنات ہو گئے۔ پیشاب کرنے سے پہلے، بیٹھنے سے پہلے سوچنا تھا کہ کیا پتہ یہاں اللہ کی مخلوق آباد ہو، اللہ کی مخلوق کا خیال کر۔ چیونٹیوں کا سوراخ ہے تو حضور نے فرمایا پیشاب نہ کرنا، یہاں اللہ کی مخلوق کا بات ہے۔ اگر سوراخ میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تو بھی پیشاب نہ کرنا، کیا پتہ اندر سے کوئی موذی جانور سانپ جیسا نکل آئے اور آپ کو نقصان دے دے۔ ایک اور ارشاد فرمایا، چھٹی کا جمعہ ہے، 2-4 باتیں عرض کرتا ہوں۔ دریا میں نہانے گھسے ہو تو دریا میں پیشاب نہ کرنا، اس لیے کہ بہتا ہوا پانی دریا کا پاک ہوتا ہے، پاک پانی کو تم کیوں پلید کرتے ہو؟ چلتا ہوا پانی پاک ہوتا ہے۔ اگرچہ بہتا ہوا پانی وہ پلیتی کے اثرات تو نہیں آئیں گے، لیکن تم نے تو غلطی کر دی نا کہ ایک پاک چیز کو پلیت کر دیا۔ درخت تمہیں پھل دیتا ہے، درخت تمہیں پھول دیتا ہے، خوشبو،
درخت تمہیں زندگی دیتا ہے۔ آج حکومتوں والے آکسیجن کی ضرورت کے لیے عوام کو کہتے ہیں درخت اگاؤ،